تو ایڈوکیٹ صاحب ہمارے اس پلیٹ فارم کے تھرو کوئی پیغام آپ بانڈی پورہ کے عوام تک پہنچانا جی بالکل دینا چاہتے ہیں. میں بانڈی پورہ کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ووٹ کی حفاظت کریں, اسی کے حق میں ووٹ ڈالیں جو آپ کے ووٹ کا حقدار ہے. جو آزمائے ہوئے ہیں ان کو اور آزمانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہاں تو خالی ہاتھ لوٹنا ہے. کوشش کریں کہ جو نیا چہرہ ہے ساتھ دیں ہمیں, ہماری نیت بھی یہ ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں. باقی انشاءاللہ آگے آپ خود دیکھیں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے اسٹریم لائن کی خاص پیشکش مقابلہ, اور میں آپ کا میزبان شارق لون آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. آج جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے وہ ہے ایڈوکیٹ مدثر صاحب, جو پیپلز کانفرنس کے کینڈیڈیٹ ہے بانڈی پورہ اسمبلی سیگمنٹ سے. تو مدثر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے اسٹریم لائنز میں. تو مدثر صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ آپ پہلی بار الیکشن لڑ رہے ہیں بانڈی پورہ سے, تو ایڈوکیٹ مدثر صاحب نے اپنی سیاست کی شروعات پیپلز کانفرنس سے کیوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیکھیں بھائی, اپرچونٹی کی بات ہے, سجاد صاحب نے ہمیں بلایا. ان کی آئیڈیالوجی اور میری جو آئیڈیالوجی ہے وہ سیم ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو راحت کیسے پہنچائے, ہم ڈیولپمنٹ کیسے کریں, ہم اپنے کشمیر کو آگے لے کے کیسے جائیں. یہی وجہ ہے کہ میرا پی سی میں آنا ممکن ہوا اور میں نے پی سی جوائن کی, کیونکہ آئیڈیالوجی ملتی ہے. جو میری سوچ ہے وہ ان کی سوچ سے میل کھا گئی. یہی وجہ ہے کہ میں نے پی سی جوائن کی. جو آپ اس پارٹی سے وابستہ ہے اس پہ یہ الزام لگتا ہے کہ یہ بی جے پی کی پراکسی ہے, بی جے پی کی BSC ٹیم ہے. تو ایڈوکیٹ مدثر صاحب نے اپنا دامن اس پارٹی کے ساتھ کیوں جڑا لیا جس پہ یہ الزام لگتا ہے کہ بی جے پی کی BSC ٹیم ہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں. میں ان سب باتوں کی تردید کرتا ہوں. یہ تو پولیٹیکل ٹرینڈز ہوتے ہیں, لوگوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. دیکھیں نا, جہاں پہ بھی کشمیر کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کی بات ہوگی وہاں ہمیں کسی کے ساتھ بھی جڑنا پڑے تو ہم جڑنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کا فائدہ ہو. لیکن جو باقی ABC کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. دیکھیں نا, جس کی بھی حکومت یہاں پہ آتی ہے سینٹر میں, جس کی بھی, چاہے کانگریس کی حکومت ان کے ساتھ جڑنا ہے, BJP کی آئے گی یا کسی اور بھی پارٹی کے ساتھ, ان کے ساتھ تو کام کرنا لازمی ہے. باقی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ تو سیاسی بیانات ہیں, ٹرینڈز ہیں جو یہ چلاتے ہیں صرف لوگوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے. آپ کے پارٹی کے لوگ ایڈوکیٹ صاحب وہ یہ کہتے تھے پہلے کہ مودی جی ہمارا بڑا بھائی ہے, لیکن آج آپ ہی کے پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. اب جو آپ کے سیاسی حریف ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے تو اپنے بڑے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کیا, یہ تو احسان فراموش لوگ ہیں. جی, میں اس کا یہی جواب دے سکتا ہوں کہ دیکھیں نا, یہاں خون کے رشتے بھائی بھائی میں بھی اختلاف ہوتے ہیں, وہ مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک کشمیر کے ہت کی بات ہے, جہاں تک کشمیر کی ڈیولپمنٹ کی بات ہے, جہاں یہاں کے بچوں کے روزگار کی بات ہے, جہاں یہاں پہ خوشحالی اور امن کی بات ہے, جب تک یہ صحیح ہوگا تب تک ہمارا ہر کوئی بھائی ہے. جو ہمارے لیے اچھا کام کرے وہ تو بھائی ہوگا نا. اور جہاں پہ یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی بھی معاملہ ایسا ہو جو ہمیں لگے کہ ہمارے لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہے, پھر تو اختلاف ہونا لازمی ہے. چلو ایڈوکیٹ صاحب بانڈی پورہ کی بات کرتے ہیں کہ آپ بانڈی پورہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں, تو آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے, آپ کا منشور کیا ہے بانڈی پورہ کے لیے؟ دیکھیں نا, ہمارا مینیفیسٹو میں سب سے جو پہلا ہے وہ ٹورزم ہے, کیونکہ ٹورزم ایک ایسا سیکٹر یہاں پہ ہے جو امپلائمنٹ کو بڑھاوا دے سکتا ہے, جو لڑکوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کر سکتے ہیں, اور ہم ان جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ٹورزم سیکٹر میں لانا چاہتے ہیں, تاکہ جو یہاں کی عوام ہے نا وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لائق نہ رہے, صرف اپنے ہاتھ, اپنی سیلف کانفیڈنس سے وہ اپنا روزگار کمائیں, اپنے گھروں میں خوشحالی لائے, اپنے بچوں کا, اپنے عیال کا پیٹ پالیں. جی, تو ایڈوکیٹ مدثر اس کے علاوہ سر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں نا, یہاں پہ بہت ساری پرابلم ہے. جو بھی آج تک یہاں پہ سیاستدان آئے ہیں انہوں نے اپنے دو تین ٹینیور کیے, وہ ہر ٹینیور میں یہی کہتے ہیں کہ بس اس بار میں کروں گا, لیکن یہاں پہ ایسی کوئی جو ہم کہیں گے کہ کوئی جو جنرل ہے, جو سب جس کو ہم کہیں گے کہ عوامی سطح پہ انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس میں ہر کسی کا فائدہ ہو. دیکھو, انڈیویجول کیپیسٹی میں کسی نے کیا ہوگا, لیکن جنرل کیپیسٹی میں کسی نے کیا. ہم چاہتے ہیں کہ سب کو لے کے چلیں, سب کو ساتھ لے کے چلیں, چاہے خوشحالی میں, چاہے امن میں, جو بھی ہو. جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں نا, لوگوں کو ساتھ لے کے کرنا چاہتے ہیں. اب صرف ٹورزم نہیں ہے, یہاں پہ بہت سارے, جیسے ہمارا ولر کا معاملہ ہے, وکما کا, پچھلے 5 سال سے آپ دیکھیں نا وہاں پہ کتنا گند پھیلا ہوا ہے, اتنی مشینری وہ بیٹھی ہوئی ہے. لوگوں, وہ سب سے بڑا روزگار کا مواقع تھا, اگر اس میں جلدی ہو جاتی, کام ٹائم پہ ہوتا تو ٹورزم تو دیکھیں نا, ٹورسٹ وہیں پہ آتے ہیں جہاں صفائی ہو, جہاں پہ چیزیں دیکھنے کے لائق ہو, جہاں پہ روڈ کنیکٹیویٹی ہو. ان تینوں میں جو ہمارے پرانے سیاستدان وہ تو فیل ہو چکے ہیں. اب وہ چوتھی بار کیا کریں تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن لوگ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی نیا چہرہ آئے, کوئی نئی سوچ, لوگ بدلاؤ چاہتے ہیں, لوگ بالکل بدلاؤ چاہتے ہیں. اور جہاں تک ہم نے لوگوں کو اپروچ کیا, لوگ بھی چاہتے ہیں کہ نہیں, چینج ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے نا جی. تو ایڈوکیٹ صاحب آپ اپنے آپ کو اس الیکشن میں کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا لوگ جڑ رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ بالکل جو کیا ریسپانس ہے لوگوں کا؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں لوگ چینج چاہتے ہیں, لوگ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. دیکھیں نا جو 20-40 سال سے سیاست میں وہ ایک میٹرنیٹی ہاسپٹل یہاں پہ نہیں لائے. آپ شوپور کی بات کیجیے, سب ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پہ میٹرنیٹی ہاسپٹل کی فیسلٹی ہے. ہمارا یہاں پہ ایسا المیہ ہے, ہمارے ہاسپٹل میں اگر جو اتنا بڑا ہاسپٹل نام کا ہاسپٹل رہ چکا ہے, اگر وہاں پہ 10 کیسز دن کو آئیں گے نا تو 9 تو کنفرم ریفر ہو جاتے ہیں سری نگر کے. اس ہسپتال کا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر ہے کہ لوگ اپنے پیشنٹ لے کے ہسپتال سری نگر ہی جائیں تاکہ ان کا جو وقت ہے وہ ضائع نہ ہو. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں بھی سدھار لانے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن سیکٹر, اس میں سدھار لانے کی ضرورت ہے. تو بہت سارے سیکٹر جیسے روڈ وائڈنگ ہے, یہاں آپ روڈ خود دیکھیں, یہاں ایک گاڑی کا گزرنا مشکل ہے, اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے. جیسے R&B ڈپارٹمنٹ ہے, ان سے ایسا کام نہیں لیا جا رہا ہے جس کام کی لوگ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ایسے وہ روڈ میپ تیار کرے جس سے ڈیولپمنٹ ہو. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر سیکٹر میں ہم اپنا ایک شیئر دیں, اپنی ایک سوچ دیں تاکہ ڈیولپمنٹ بڑھے, لوگوں کا روزگار بڑھے, خوشحالی ہو, امن ہو. اس سے اور ہمیں اور کیا چاہیے جی. تو ایڈوکیٹ صاحب ہمارے اس پلیٹ فارم کے تھرو کوئی پیغام آپ بانڈی پورہ کے عوام تک پہنچانا جی بالکل دینا چاہتے ہیں. میں بانڈی پورہ کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ووٹ کی حفاظت کریں, اسی کے حق میں ووٹ ڈالیں جو آپ کے ووٹ کا حقدار ہے. جو آزمائے ہوئے ہیں ان کو اور آزمانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہاں تو خالی ہاتھ لوٹنا ہے. کوشش کریں کہ جو نیا چہرہ ہے ساتھ دیں ہمیں. ہماری نیت بھی یہ ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں. باقی انشاءاللہ آگے آپ خود دیکھیں گے کہ جو ہماری نیت ہے اس کو ہم حقیقت میں کیسے تبدیل کریں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. چلو ایڈوکیٹ صاحب اسٹریم لائن کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اور اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینکس.